جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ چھٹیاں کیسی جا رہی ہیں آپ سب کی؟ گڈ، اچھی جا رہی ہیں. چلیں ویل ڈن ماشاءاللہ. سو ایز یو نو کہ یہ ہمارا ریمائنڈر سیشن ہے اور جو پہلا ریمائنڈر میں آپ سب کو دینا چاہتا ہوں، آپ سب سے بات کرنا چاہتا ہوں، اٹ از اباؤٹ دی موسٹ بیسک پلر آف آور ریلیجن. چونکہ چھٹیاں بھی ہیں آج کل، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس والی چیز میں بہت زیادہ کانسٹنٹ ہونا چاہیے، بہت ریگولر ہونا چاہیے، اور جتنا اپنے آپ کو اس میں بہتر کر سکیں وہ کرنا چاہیے. اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ صلاح ٹوڈے ود آل آف یو انشاءاللہ. سو لیٹ می آسک آل آف یو، آپ لوگ مجھے بتائیے کہ ہمیں نماز کیوں پڑھنی چاہیے؟ آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے نماز پڑھنے کے حوالے سے؟ جی یس. اوکے، اٹ برنگز اس کلوزر ٹو اللہ. ویل ڈن ماشاءاللہ، ایکسیلنٹ. جی اور کوئی ریزن؟ It's one of the pillar of Islam. اٹس ون آف دا پلرز آف اسلام. ویری گڈ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے. اور کوئی ریزن نماز پڑھنے کے حوالے سے؟ It's فرض on the believers. It is فرض on the believer. Yes, very obvious reason. Any other reason? ایک تو انہوں نے بتایا کہ it brings us closer to Allah. بہت اچھی ریزن ہے. It is فرض upon the believers. اور آپ نے بتایا کہ It brings peace. it brings peace. Okay, very good, very good. Yes. It is a way to ask for forgiveness. It is a way to ask for forgiveness. It brings us peace. It gives us sukoon. And it brings us closer to Allah. It is first upon the believers. بہت زبردست آپ نے باتیں کی. اوکے، یہ بتائیے کہ ایک دن میں کتنے آورس ہوتے ہیں؟ 24 آورس. اور منٹس کتنے ہوتے ہیں؟ لیٹس چیک یور میتھمیٹکس. ایک دن میں کتنے منٹس ہوتے ہیں؟ 24 into 60. جی میتھس کس کا اچھا ہے؟ 24 into 60 1440. اوکے، میں نے کیلکولیٹ کی نہیں اس لیے کہہ رہا ہوں. 1440 منٹس، 1440 منٹس ہوتے ہیں ایک دن کے اندر. اور پر نماز اگر ہم ٹائم لگائیں، کتنا ٹائم لگتا ہے ایک نماز میں؟ 10 منٹ. اگر مسجد جائیں، جو کہ جانا چاہیے، بالکل آپ تو ماشاءاللہ لڑکوں کو جانا چاہیے، تو 15 منٹ لگ جائیں گے واک کرتے ہوئے واپس آتے ہوئے. سو 15 into 5 کتنا ہوگا؟ 15 into 5 is 75 minutes. Now 75 divided by 1440 into 100. تو یہ دن کا کتنا پرسنٹ بنتا ہے نماز؟ 1440 منٹ میں سے 75 منٹس دن کا کتنے پرسنٹ حصہ بنتا ہے؟ تقریباً 7%. Can you believe? 7% of the day. اور ہم سوتے کتنا ہے؟ 8 hours. 8 hours divided by 24 hours کتنے یہ پرسنٹ بنا؟ تقریباً 30%. 1/3 of the day. We sleep 1/3 of the day. اور ہم باقی کام بھی کرتے ہیں، اس میں بھی کچھ ٹائم لگتا ہے. سو کین یو بلیو اٹ کہ 7% آف دا ڈے وچ از 75 منٹس، کیا ہمارے پاس 75 منٹس بھی نہیں اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے؟ سوچنے کی یہ بات ہے. ہمارے پاس بہت سا ٹائم ہوتا ہے، ہمیں سب کچھ کرنا چاہیے. آئی انڈرسٹینڈ کہ ہمیں ظاہر ہے کہ گیمس بھی کھیلنی ہیں، ہمیں روٹین میں کوئی اسپورٹس بھی رکھنی چاہیے، ہمیں پروڈکٹیو کام بھی رکھنے چاہیے، کوئی ڈاکیومنٹری، کوئی اچھی آپ نے مووی دیکھنی چلے فیملی کے ساتھ بیٹھ کے، وہ سب کچھ ہونا چاہیے. لیکن جب صلاح کا ٹائم ہو گیا، when اللہ سبحانہ و تعالیٰ calls you to salah, when the muezzin says حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, then it is فرض upon us. جیسے انہوں نے کہا کہ نماز ہمارے اوپر فرض ہے. تو لہٰذا میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں، جو مجھے بڑا بات انٹریگ کرتی ہے اور مجھے بڑا یہ بات افیکٹ کرتی ہے، جب بھی کبھی کبھی سستی انسان کو آ جاتی ہے نماز پڑھنے کے حوالے سے، کہ کیا ہمارے پاس 75 منٹس بھی نہیں ہے 40 منٹس میں سے. تو دیکھیں جتنا ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، جتنا ہم اللہ تعالیٰ کے کلوز ہوں گے، جیسے انہوں نے رپلائی کیا کہ کلوزنس ہے، اللہ تعالیٰ کی کلوزنس ہے نماز. اور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ از دی سوورن، ہی از دا کنگ آف دا یونیورس. اگر میں آپ سب سے کہوں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کی اپوائنٹمنٹ ہے، یا کسی سیلیبریٹی کے ساتھ آپ کی اپوائنٹمنٹ ہے جو کہ بہت بڑے سیلیبریٹی ہیں، تو یو ول بی ویری ہیپی. سو اللہ تعالیٰ از دا ون ہو از دا کنگ آف دا یونیورس. اور جیسے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا کہ ینگ بندہ جب اللہ کی عبادت کرتا ہے، ماشاءاللہ آپ سب ینگ ہیں، آپ لوگ کی بھی عمریں ایسی ہیں کہ اس عمر میں بندہ بہت سا ٹائم ویسٹ کر سکتا ہے، بہت کچھ کر سکتا ہے. بٹ اگر آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، بڑی زبردست حدیث ہے. 7 under the shade of Allah. یہ حدیث سنی ہے آپ نے؟ There will be 7 people under the throne, shade of throne of Allah Ta'ala. And one of the luckiest people amongst those 7 will be a young man. یعنی آپ کی عمر کا بندہ
جو کہ اللہ کی عبادت پہ ٹائم گزارتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے کلوز ہوتا ہے. بیکاز دیکھیں جب انسان اولڈ ایج میں ہوتا ہے تو پھر اس نے تو مسجد جانا ہی جانا ہے، اس کے پاس تو پھر زیادہ کرنے کو کچھ ہوتا نہیں. مزہ تو تب ہے کہ آپ کی ایج میں، آپ کی روٹین میں جب ڈسٹریکشن اتنی زیادہ ہے، when you can do all sorts of things، entertainment کر سکتے ہیں، نیٹ فلکس ہے، موویز ہیں، یوٹیوب ہے، کیا کیا ہے. مزہ تو تب ہے نا کہ آپ لوگ ٹائم ڈیڈیکیٹ کر کے، آپ لوگ اسپیشل ٹائم نکال کے، سپوز کرے فٹ بال میچ لگا ہوا ہے، اوکے، مینچسٹر یونائٹیڈ کا، اور اچانک سے اذان ہو جاتی ہے، نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے. مزہ تو تب ہے جب اس میچ کو چھوڑ کے آپ لوگ مسجد میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کتنے پلیز ہوں گے، سوچنے کی بات ہے. اور ہمیں بھی بہت فائدہ ہوگا. تو یہی ہے ایکچولی وہ چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 7 انڈر دا شیڈ آف اللہ تعالیٰ، 7 لوگ قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے. اور میدان حشر میں اس ٹائم اتنی گرمی ہوگی. ابھی آپ دیکھ لیں حبس کا کتنا موسم ہے. میں ابھی آ رہا تھا، بارش ہونے سے پہلے حبس تھی بہت زیادہ، 5 منٹ باہر نہیں کھڑا ہوا جا رہا تھا. آپ لوگ دھوپ میں 5 منٹ کھڑے ہوں گے تو پسینے چھوٹ جاتے ہیں انسان. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بالکل صحیح حدیث ہے، کہ قیامت والے دن مطلب اتنی گرمی ہوگی، سورج اتنا قریب آیا ہوگا. بیکاز پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم said we believe in his words، ہم اللہ کے نبی پہ ایمان لے ہیں. ہمارے نبی نے کہا سورج اتنا قریب ہوگا کہ کچھ انسان پسینے میں شرابور ہوں گے اپ ٹو دیئر اینکلز. کچھ لوگ جو ہے یہاں تک ہوں گے، کچھ لوگ یہاں تک ہوں گے، کچھ لوگ یہاں تک ہوں گے، یعنی they will be drenched in sweat. یہ ایک پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ویژوالائز کرایا کہ کتنی گرمی ہوگی. But on that day there will be 7 lucky people, 7 type of people actually. اور ان میں بہت سے لوگ ہیں جن میں ایک وہ ہوگا جو ینگ ایج میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو ینگ ایج میں ٹائم نکال کر اللہ کو ورشپ کرتا ہے. اوکے، اور یہ بہت مشکل کام ہے. I totally understand کہ آج کے دور میں because you know people around us don't offer salah. It's very rare کہ ینگ ایج میں کوئی اللہ کی عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھنے جا رہا ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ آج کل وہ پھر مذاق بھی بنایا جاتا ہے، مذاق بھی اڑایا جاتا ہے کہ یہ دیکھو نماز پڑھنے جا رہا ہے مولوی صاحب یا مولوی صاحبہ وغیرہ وغیرہ. تو لیکن I am telling you کہ one of the people who will be under the shade of Allah will be a young man جس کا ہارٹ ماسک کے ساتھ اٹیچ. آپ چلیں مجھے ایک اور بات بتائیں، میں آپ کو ایک بڑی زبردست مثال دیتا ہوں کہ 3 طرح کے گیسٹ ہوتے ہیں آپ کے گھر جو آتے ہیں. ایک گیسٹ ہوتے ہیں کہ آپ کا دل کرتا ہے یہ بیٹھے رہیں، یہ جائے نا، ٹھیک ہے، آپ ان سے بات کرتے ہیں، بات کو ایگزیجریٹ کرتے ہیں، مزید بڑھاتے ہیں تاکہ آپ ان سے زیادہ سے زیادہ بات کریں، آپ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں. ایک ٹائپ آف گیسٹ ہوتے ہیں کہ آپ کا دل کرتا ہے بس صرف بات کریں اور جائیں، مطلب آئیں بیٹھیں، جو بات کرنی ہے بات کریں اور بس پھر چلیں. اور تیسرے ٹائپ آف گیسٹ ہوتے ہیں کہ آپ کا دل ہی نہیں کرتا وہ. ایسے ہوتا ہے نا، ریئل لائف ہے. اوکے، تو آپ مجھے آپ یہ بتائیے کہ جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں، کریکٹ، ہم اللہ کے گھر. ابھی میں بوائز سے بات کروں کہ مسجد میں زیادہ بوائز جاتے ہیں، لیکن یہ آپ لوگوں کے لیے بھی، آپ کے کانٹیکس میں بھی اپلیکیبل ہے کہ آپ لوگ جب نماز پڑھنے جاتی ہیں، مصلی پر بیٹھتی ہیں، تو آپ اللہ کے پاس جا رہے ہیں. اب ہم نے دیکھنا ہے ہم اللہ کے کون سے والے گیسٹ ہیں. اگر تو ہم نماز جیسے ہی سلام پھرتا ہے اور ہم دوڑے لگاتے ہیں کہ چلو اب گھر جا کے اسمارٹ فون یا آئی پیڈ پہ بیٹھنا، تو پھر ہم کون سے والے گیسٹ ہیں؟ فرسٹ والے، سیکنڈ والے، تھرڈ والے؟ نہیں، پھر ہم سیکنڈ والے کہ بس نماز پڑھی اور نکلے. اوکے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر میں اتنا بٹھا ہی نہیں رہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری ایگزامپل؟ اگر تو کوئی بندہ نماز پڑھ لیتا ہے، کچھ دیر بیٹھتا ہے وہاں پہ، سکون کرتا ہے، تھوڑا ذکر اذکار کرتا ہے، جیسے تسبیح ہے سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، تو وہ پہلے والا گیسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دل کر رہا ہے اسے مزید بٹھاؤں اپنے گھر میں. لیکن اگر کوئی جاتا ہی نہیں تو پھر وہ والا کون سا گیسٹ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہی نہیں ہوگی اسے. تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے، ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے کہ ہم اللہ کی بکس میں کہاں ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کی بکس میں وہی بندہ ہوگا obviously جو اللہ تعالیٰ کو ٹائم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اس سے ملنا، اللہ تعالیٰ loves to meet that person. تو ریئلی اگر آپ ماشاءاللہ نمازیں پڑھتے ہیں آپ سب تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اور ظاہر ہے کبھی کبھی کمی کوتاہی ہوتی ہے، تو اس کو کیسے آپ نے پورا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو سیلف موٹیویٹ کر کے کہ اس دن جب گرمی بہت زیادہ ہوگی، اللہ کے عرش تلے میں نے آنا ہے، سائے تلے میں نے آنا ہے. بیکاز 5 منٹ ہم باہر نہیں کھڑے ہو سکتے، اس ٹائم ہم کیسے کھڑے ہوں گے؟ اینڈ دین لیٹ می ٹیل یو another حدیث کے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم said کہ فرائیڈے ٹو فرائیڈے، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ڈیڈز اوپر کب جاتے ہیں؟ اینی ون؟
ایک حدیث ہے کہ ہمارے ڈیڈز اللہ کو پریزنٹ کیے جاتے ہیں. کس دن پریزنٹ کیے جاتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ اللہ کو ہمارے ڈیڈز وچ ڈے؟ اللہ کو نا فرشتے پریزنٹ کرتے ہیں ہمارے قیامت کے دن نہیں، ہر ویک کے بعد ہمارا رجسٹر کلوز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو دکھایا جاتا ہے. فرائیڈے نہیں، میں نے ایک اور حدیث سنانی تھی فرائیڈے ٹو فرائیڈے، لیکن ایک اور دن ہے. سوچیں ذرا، جس دن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنے کی بھی تلقین منڈے اور تھرسڈے. یس منڈے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آئی لو ٹو فاسٹ آن منڈے بیکاز منڈے کو میری ڈیڈز اللہ کو پہنچائے جاتے ہیں. امیجن کہ آپ کا ریزلٹ کارڈ ہر ہفتے بعد آپ کے پیرنٹس کو دکھایا جا رہا ہے، اوکے، یا ہر ہفتے ریزلٹ کارڈ پریزنٹ کیا جا رہا ہے آپ کے پرنسپل کو کہ ان کی یہ پرفارمنس ہے ایک ہفتے میں. تو بالکل ایسے ہوتا ہے، اینجلز ہمارے ڈیڈز اللہ تک لے کر جاتے ہیں ہر ہفتے. تو اس لیے سوچیں کہ ایک ہفتے کی پوری نمازیں ہماری اگر کمپلیٹ ہوں تو کتنا اچھا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارا کتنا مقام جو ہے وہ بلند ہوگا. اور ایک اور حدیث جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں بیسکلی یہ ہے کہ ایک ہفتے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے سارے ہفتے کے سنس کی ایکسپیشن ہوتی ہے. انسان سے چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں، مائنر سنس ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی چغلی ہو جاتی ہے، کوئی برائی ہو جاتی ہے، کوئی برا کام ہو جاتا ہے، تو ان کی ایکسپیشن ہے نماز بیسیکلی. اور ایک حدیث میں یہ آتا ہے، میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، صحیح حدیث ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب انسان رکوع میں آتا ہے، یہ بڑی انٹرسٹنگ حدیث ہے، جب انسان رکوع کی پوزیشن میں آتا ہے تو اس کے جو سنس ہوتے ہیں، مائنر سنس جو ہوتے ہیں، وہ اس کے یہاں پر جمع ہو جاتے ہیں. اب یہ ظاہر ہے متشابہات میں سے یہ ڈپکشن ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈپکشن دیا ہے کہ اس کے سنس یہاں پر آ جاتے ہیں، اور جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو وہ سارے سنس جھٹ جاتے ہیں، یعنی گر جاتے ہیں. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سنس ایکسپیٹ ہوتے ہیں. نماز جب انسان پڑھتا ہے اس کے سنس ایکسپیٹ ہوتے ہیں. جیسے کسی نے آپ میں سے یہ پوائنٹ بھی کہا تھا کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، میرے خیال آپ میں سے کسی نے کہا تھا کہ سنس ایکسپیٹ ہوتے ہیں نماز پڑھنے سے، جو کہ ایک بڑا زبردست پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے گناہ معاف کرتا ہے نماز پڑھنے سے. سو ٹو وائنڈ اپ، میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ نماز ہم پہ فرض ہے. یہ پوائنٹ کافی ہے ہمارے لیے کہ ہم نماز کو ادا کریں، نماز کو پڑھیں، بیکاز جو چیز ہم پہ اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہوئی ہے، ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اپنے اللہ کے آگے جائیں اور ہم اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں کہ ہم اللہ کے پاس جائیں، اللہ سے باتیں کریں، کیونکہ نماز اللہ تعالیٰ سے باتیں ہیں. اور اس سے مجھے ایک اور بات یاد آ گئی، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کی رسپانس کرتے ہیں. کسی نے حدیث سنی ہے آپ میں سے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم said کہ when a slave، یعنی اب اللہ کا اب جب کھڑا ہوتا ہے نماز پڑھنے اور سورہ فاتحہ ریسائٹ کرتا ہے، تو جب وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ رسپونڈ کرتے ہیں اس ایک ایک انسان کو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ my slave has praised me. اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ میرے سلیو نے مجھے پریز کیا ہے. اور آپ سوچیں کہ آپ کس کے آگے کھڑے ہو. میں نے کئی بار اسٹوڈنٹ سے بات کی ہے اس موضوع پہ کہ آپ میں سے اسپیس کی ویڈیوز کو آپ لوگ دیکھتے ہوں، گیلیکسیز کی، اور اسپیس فزکس کا کس کو شوق ہے، اسپیس کی ویڈیوز کا اور ایسٹرو فزکس کا آپ میں سے ہے کسی کو شوق؟ بہرحال اس پہ کبھی آپ ویڈیوز دیکھیے گا یوٹیوب پہ کہ ہمارا یونیورس ہماری کتنی بڑی ہے، اور یونیورس سے بھی آگے کتنی یونیورسز ہیں. اب تو ملٹی ورس کی بات ہو رہی ہے. تو سوچیں کہ یہ سارا نظام، یہ ہر چیز کس نے کریٹ کی؟ اوبیسلی اللہ تعالیٰ نے. پھر اللہ تعالیٰ کی کریشن میں ورائٹی چیک کریں. کیا یہ کوئی حادثہ ہے؟ آپ خود سوچیے کہ بگ بینگ ہوا، کریشن آف یونیورس، اور بگ بینگ کے بعد ہماری جو ارتھ ہے وہ سولر سسٹم میں آ کے کھڑی ہوئی اور ایک خاص اینگل پہ کھڑی ہوئی ہے. 21 ڈگری ہے یا 23 ڈگری ہے، if I'm not wrong، 23 ڈگری پہ اسپیس پہ وہ روٹیٹ کر رہی ہے اور ایک خاص سپیڈ پہ روٹیٹ کر رہی ہے. اور جو مون ہے وہ بھی خاص ہر ایک کی ایک سپیڈ ہے، اور اگر وہ تھوڑا سا بھی اپنی سپیڈ سے ہٹیں گی چیزیں تو کیا ہوگا آپ کو پتہ ہے کہ اگر مون ہمارے تھوڑا سا بھی قریب آ جاتا ہے، مون اور ارتھ کے درمیان ایک خاص ڈسٹینس ہے، اگر مون تھوڑا سا ہمارے قریب آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ سارے جو سمندر ہیں دنیا کے وہ باہر آ جائیں گے، سونامی آ جائے گا. all the world will be in water. سونامی آ جائے گا بہت بڑا. اس کی وجہ کیا ہے کہ what is holding the water of the seas? It is the gravity of the moon. اور gravity of the moon کی وجہ سے جو waves بھی بنتی ہیں، کیونکہ یہ concept ہے. تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کا پلان، اللہ تعالیٰ کی میتھمیٹکس، اللہ تعالیٰ کی جو میجرمنٹ ہے، it all shows کہ کائنات جو ہے وہ ایسے وجود میں نہیں آتی. You getting my point؟ ٹھیک ہے.
تو اللہ تعالیٰ از دا ماسٹر ڈیزائنر. سو وین وی اسٹینڈ اپ بفور اللہ ٹو ورشپ اللہ, اس بات کو ذہن میں لایا کریں کہ آپ کس کو ورشپ کر رہے ہیں. آپ لوگ لکی ہیں, آپ ون گاڈ کو ورشپ کر رہے ہیں, اور موسٹ پاورفل بینگ آن دی ارتھ کو آپ ورشپ کر رہے ہیں. موسٹ پاورفل بینگ, مارول موویز تو بتاتی نا, تھینوس از دی موسٹ پاورفل بینگ ان دا یونیورس, بٹ اللہ تعالیٰ از دی موسٹ پاورفل بینگ ان دا یونیورس. اوکے, سو اس لیے آپ لوگ یہ مائنڈ میں لایا کریں کہ میں کس کو ورشپ کر رہا ہوں. امیجن ایز اف یو آر سینگ اللہ تعالیٰ, آلدو اللہ کی امیج نہیں ہے, بٹ جسٹ امیجن دیٹ یو آر ان فرنٹ آف اللہ تعالیٰ. اور حدیث میں آپ کو سنا, اف یو کین ناٹ امیجن اٹ دین جسٹ امیجن دیٹ اللہ تعالیٰ از سینگ. اوکے, سو ان شارٹ ٹو وائنڈ اپ, میں آپ سب سے یہی کہنا چاہوں گا کہ پلیز اپنے 1440 منٹ میں سے ڈے کے 75 منٹس کچھ بھی نہیں, اور ان 75 منٹس کو جو ریوارڈ ہے وہ آپ سمجھ نہیں سکتے. ہر چیز سے پاک ہوگا انسان. جیسے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک ایگزامپل دی کہ امیجن کرو کہ تمہارے گھر کے باہر ایک ریور بہہ رہا, ایک ندی بہہ رہی, اور اس ریور میں تم 5 ٹائم نہ ہو تو ول دیر بی اینی ڈرٹ آن یو. تو صحابہ سے نو آف کورس دیر ول بی نو ڈرٹ آن اس. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی ہے مثال نماز. جو بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے اس میں کسی قسم کی ڈرٹ نہیں ہوتی, یعنی اسپرچل ڈرٹ بھی نہیں ہوتی ہے اور فزیکل ڈرٹ بھی نہیں ہوتی. آبویسلی جو بندہ وضو کر رہا ہے, دیکھیں وہ اس کی نوز کلین ہو رہی ہے, اس کا فیس کلین ہو رہا ہے, اس کے جو ہے کان کلین ہو رہے ہیں, سب کچھ کلین ہو رہا ہے, اور پھر وہ نماز پڑھ رہا ہے, دیٹ از اسپرچل کلینزنگ. اور پھر وہ نماز پڑھ رہا ہے جب اس کا فوکس ٹھیک ہو رہا ہے, اس میں پیشنس آ رہی ہے وغیرہ وغیرہ, بہت سے بینیفٹس ہیں. سو ٹو وائنڈ اپ, ان شاء اللہ تعالیٰ لیٹ اس آل یو نو, آج سے ہم یہ تہیہ کرتے ہیں کہ ہم ایٹ لیسٹ اللہ تعالیٰ کے لیے 75 منٹ ضرور نکالیں گے, دیں گے, کیونکہ اس کے بہت سے بینیفٹس ہیں. تو جزاک اللہ خیر فار لسننگ, بارک اللہ فی. انشاءاللہ سی یو آل ان دا نیکسٹ ریمائنڈر. ٹیک کیئر. السلام علیکم.